Audio Jungle آ چکی ہے۔ پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہو چکے ہیں۔ تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہونے کے بعد پاکستان نے خود مختاری میں ایک اور سنگ میل بھی عبور کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز خیبر پختونخوا کے ضلع کوہات میں تیل اور گیس کے ذخائر دریافت ہونے کی خبر سامنے آئی ہے۔ تیل اور گیس کی دریافت کو پاکستان کے لیے اللہ کا خاص کرم کہہ لیجئے یا کوئی حادثاتی معجزہ، کیونکہ یہ ذخائر ایسے وقت میں دریافت ہوئے ہیں جس وقت اسرائیل نواز عرب ممالک کی جانب سے پاکستان کو تیل بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس خبر کو سننے کے بعد پاکستان کی سلامتی کے دشمن بھارت، امریکہ، اسرائیل، عرب ممالک اور بالخصوص سعودی عرب کو شدید دھچکا لگا ہے۔ الحمدللہ اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے ایک بار پھر پاکستان کی غیبی مدد کر کے شیطانی چالوں کو شکست دے دی ہے تو غلط نہ ہوگا۔ اس سے قبل کہ میں آپ لوگوں کو تیل اور گیس کی تمام تر تفصیلات سے آگاہ کروں کہ یہ ذخائر کس مقام پر اور کتنی مقدار میں دریافت ہوئے ہیں، پاکستان اور خاص طور پر پاکستان کی غریب عوام کو اس کے کیا کیا ثمرات ملنے والے ہیں، اسلام کے دشمن اور عرب ممالک کو اس سے کیا کیا نقصان پہنچنے والا ہے، آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ حقائق پر مبنی معلومات سے مستفید ہو سکیں۔ ناظرین گرامی، یہ حقیقت ہے کہ سارے جزیرہ عرب کو ہی اسرائیل نے چھوٹی چھوٹی کالونیوں میں تقسیم کر رکھا ہے جہاں اسرائیل کا سکہ ہی چلتا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ان عربوں نے اندرونی طور پر ایک صدی قبل خلافت عثمانیہ کے خلاف یہود و نصارہ کا ساتھ دے کر پہلے خلافت کا خاتمہ کیا، پھر امت مسلمہ کو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے رکھ دیا۔ لیکن محمد بن سلمان کے برسر اقتدار آنے کے بعد بلی مکمل طور پر تھیلے سے باہر آ گئی ہے، مگر یہ بھی شکر ہے کہ ان عربوں نے اسلام پسندی کا منافقانہ لباس مکمل طور پر اتار پھینکا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے عرب ممالک کی جانب سے امریکہ اور اسرائیلی ایما پر پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا۔ تیل بند کرنے کی دھمکیوں کے ساتھ ساتھ سعودی عرب میں مقیم پاکستانی لیبرلز کو نکالنے کی دھمکیاں بھی دی جا رہی تھی کہ یا تو پاکستان اسرائیل کو تسلیم کر لے، نہیں تو پاکستان کو معاشی طور پر کمزور کر دیا جائے گا۔ لیکن پاکستان نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا، جس کا پھل اللہ نے کئی گنا بڑھا کر پاکستان کو تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت کی شکل میں عطا کر دیا ہے۔ لیکن پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر کی دریافت سے اسلام دشمن اور عرب ممالک میں صف ماتم بچ گئی ہے، کیونکہ اب انہیں اپنے تمام تر پلان فیل ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ وہی موقع پرست عرب لوگ ہیں کہ ایک وقت تھا جب یہ پاکستان سے امداد کی بھیک مانگا کرتے تھے۔ آپ 60 کی دہائی کے پاکستانی اخبارات اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو شہ سرخیوں میں نظر آئے گا کہ عالم اسلام کے تحفظ کے لیے عربوں کی مدد کیجیے۔ آج جب یہ مالی طور پر مستحکم ہو چکے ہیں تو دجالی پیروکاروں کے آگے سجدہ ریز ہو گئے ہیں۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر اب بھی عربوں پر برے حالات آتے ہیں تو یہ لوگ ضرور پاکستان سے ہی مدد کی اپیل کریں گے۔ جہاں تک پاکستان کو بلیک میل کرنے کا سوال ہے تو بلا شبہ کسی بھی ملک کی تجارت کا سب سے زیادہ انحصار تیل پر ہوتا ہے۔ شاید اسی لیے سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو بلیک میل کیا جا رہا تھا، لیکن اب اللہ کی مدد سے اس کے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی نے خیبر پختونخوا ضلع کوہات میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت کر لیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ توگ بالا کنواں نمبر 1 سے یومیہ 9 MMSCFD گیس مل سکے گی، جبکہ توگ بالا کنواں نمبر 1 سے ہی یومیہ 125 بیرل تیل حاصل کیا جائے گا۔ یہ کوہاٹ بلاک میں تیل اور گیس کی دریافت کرنے کے سلسلے میں مسلسل دوسری بڑی کامیابی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ توگ بالا کنواں نمبر 1 کی کامیابی ایکسپلوریشن کی شاندار حکمت عملی کا نتیجہ ہے۔ نئے دریافت سے ملکی زر مبادلہ میں خاطر خواہ بچت، جبکہ OGDCL کے تیل و گیس کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ برس 27 اگست کو OGDCL کے مطابق کوہاٹ میں تیل اور گیس کے نئے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ جانچ میں کنویں سے یومیہ 1,27,00,000 مکعب فٹ گیس اور 240 بیرل یومیہ خام تیل کے ذخائر ملے تھے۔ ستمبر کے مہینے میں بھی کوہاٹ میں وارگل فیلڈ سے یومیہ 76 بیرل تیل اور 5 لاکھ MMCFD گیس کے ذخائر ملے تھے۔ اس گیس اور تیل کی دریافت سے پاکستان کو کئی طرح کے ثمرات ملنے والے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو پاکستان تیل کی درآمد میں خود مختار ہو جائے گا اور عربوں کی بلیک میلنگ سے چھٹکارا مل سکے گا۔ دوسرے نمبر پر اس تیل سے پاکستان کے زر مبادلہ میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور جو زر مبادلہ تیل کی مد میں ملک سے باہر جاتا ہے وہ پاکستانی خزانے میں جمع ہوگا۔ تیسرے نمبر پر اس دریافت سے پاکستان میں بے شمار روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے
اور بے روزگاری میں خاتمے کی جانب پاکستان کا سفر شروع ہوگا۔ اور چوتھا اور اہم ترین پاکستان کا فائدہ اور اربوں کا نقصان یہ ہوگا کہ جو عرب ممالک اربوں کی بلیک میلنگ سے تنگ آ چکے ہیں وہ اب پاکستان سے تیل خریدنے کی کوشش کریں گے، جس سے پاکستان کے زر مبادلہ میں اضافہ اور سعودی عرب کے زر مبادلہ میں کمی واقع ہوگی۔ ناظرین گرامی، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خون ریزی ہو رہی ہے یا سیاسی حالات میں جو اکھاڑ پچھاڑ آتا ہے یا پھر سفارتی تعلقات بنتے یا بگڑتے ہیں، ان کے پیچھے قدرتی وسائل بالخصوص تیل پر اجارہ داری کا تسلط ہے۔ کیونکہ اگر آپ دنیا کے نقشے پر تجزیاتی نظر دوڑائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک تو یہ تمام وسائل مسلم اکثریتی علاقوں میں ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ تمام علاقے اس وقت جنگ زدہ ہیں۔ اور جہاں تک ان وسائل پر قابض طاقتوں کی بات کی جائے تو یا تو ڈائریکٹ یہود و نصارہ قابض ہیں یا پھر انہی کے ہاتھوں کھیلنے والے کٹ پتلی مسلمان حکمران ہیں۔ یہ ممالک ہمیشہ انہی وسائل کے بلبوتے پر غریب ممالک کو بلیک میل کرتے ہیں اور اپنے ناجائز مطالبات کا تسلیم کرانے کے لیے دباؤ ڈالتے ہیں، مگر اب سب کی نظریں پاکستان پر لگی ہوئی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستانی عوام طویل عرصے سے اس فکر میں تھے کہ سعودی کمبل سے کیسے چھٹکارا پایا جائے اور کیسے ان کی بلیک میلنگ سے خود کو آزاد کیا جائے۔ خوش قسمتی سے محمد بن سلمان نے ہمیں خود ہی دروازہ دکھا دیا ہے۔ اس نے پہلے ہمیں تیل بند کرنے کی دھمکی دی، پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ایک ہفتے بعد ہی پاکستان میں تیل دریافت ہو گیا۔ اس طرح کے واقعے کو کبے کی لات لگنا کہتے ہیں، یعنی ایک ایسی لات لگی جس سے کبے کی کمر سیدھی ہو گئی۔ دراصل پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان ایک طویل اور بامی فائدہ مند تعلق تھا۔ جس وقت تک عرب ریاست تیل کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئی تھی، بلوچستان اور سندھ کے علاوہ ہمارے دیگر علاقوں سے بہت سارے ڈاکٹرز، انجینئرز، بینکار اور دیگر شعبوں کے لوگوں نے ایک نوزائیدہ ریاست کی تعمیر میں مدد دینا شروع کی تھی۔ حتیٰ کہ جب سعودی بادشاہت خوشحال ہو گئی تب بھی اسے ہماری افرادی قوت اور فوج کی ضرورت رہی۔ گو سعودی عرب نے تمام شعبوں میں اپنی مہارت حاصل کی، تاہم ایک مخصوص شعبے یعنی مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے پاکستانی ناگزیر تھے۔ ہماری ازلی نااہلی کی وجہ سے ہم سعودی پوٹینشیل کو ہاتھ سے کھو بیٹھے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سعودیہ نے ہمیں کم تر سمجھنا شروع کر دیا اور بلیک میلنگ میں سعودی عرب اس حد تک آگے نکل گیا کہ اس نے پاکستانی وزیر اعظم کو ملائیشیا سمٹ میں جانے سے ہی روک دیا۔ تاہم اس حکومت نے بالآخر وہ قدم اٹھا ہی لیا جس میں ہمارے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ در حقیقت ہماری کمر پر پڑنے والی سعودیہ کی لات نے ہمارے خم کو سیدھا کر دیا ہے۔ سعودی عرب کی مغرب نوازی اور پاکستان کا ترکی اور ملائیشیا کے ساتھ مل کر نئے اسلامی اتحاد کی بدولت پاکستان کا سعودیہ سے آزادی اور خود مختاری کی جانب کامیاب سفر کا آغاز ہو گیا ہے۔ سچ یہ بھی ہے کہ پاکستان میں تیل کی دریافت کے بعد پاکستان اس سفر کی جانب گامزن ہو گیا ہے جس کا خواب مصور پاکستان علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور جس کی تکمیل قائد اعظم محمد علی جناح نے کی تھی۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں کچھ تازہ رپورٹس کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔